بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروان نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے اللہ تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہیں، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی۔ تم وضو کے اثار سے چمکتے ہو چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ مروان کے بجائے ابن فضل نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی، اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹاؤں گا، جیسا ایک آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹ سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے۔ تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کہے گا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ایجاد کیے تھے۔ اسماعیل بن جعفر نے اعلیٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے گھرانے، تم سب پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں، سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، اور میں حوض پر ان کا پیشوا ہوں گا۔ خبردار، کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹائے جائیں گے، جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا پرے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو، ادھر آ جاؤ، تو کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے بعد اپنے قول و عمل کو بدل لیا تھا۔
تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ابو حزام سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے جہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کس طرح کا وضو ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے فروغ کی اولاد، اے بنی فارس، تم جہاں ہو، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم لوگ جہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ اسماعیل نے بیان کیا کہ انہیں اللہ نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی ربطہ شیطان کے خلاف جنگ کی چھونی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ جاننا ہوتا کہ میں مسلمانوں کو زہیر کی روایت میں ہے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسار نے مقدام بن شرح سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس بات کام سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک نعرہ آپ کی زبان پر تھا۔ ہشام نے حسان سے، انہوں نے ابو وال سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دہنا مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ ابن جان نے ظاہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مصعب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خصال 5 ہیں، جہاں 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال منڈوانا، ناخن ترشانا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں کترانا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔